یہ ہمارا جرنی آف قرآن 30 دن کا آج 13واں سپارہ خلاصہ قرآن کا، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت سے کی، اس آیت سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ یہاں جو اللہ آغاز کر رہے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دوسرا نصف حصہ اس سورت کا اللہ تعالیٰ اس سپارے میں وہ بیان فرما رہے ہیں، اور سورۃ الرعد وہ مکمل ہے، سورہ ابراہیم مکمل اللہ نے اس سپارے میں بیان فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے تھے، 3 حصے بنتے ہیں وہ مین، جس میں پیدائش سے لے کر بھائیوں کی عداوت تک کا سفر، پھر وہاں سے کنویں سے نکال کر بکتے بکاتے مصر میں آنا اور مصر میں غلامی کی زندگی گزارنا اس بادشاہ کے گھر میں، پھر ساری چیزوں سے نکل کر جیل پہنچ جانا، اور پچھلے خلاصہ قرآن میں ہم نے یہاں تک بات کی تھی۔ تو جیل کے اندر جب تھے تو کچھ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتلائی، تو یوسف علیہ السلام معتبر اتنے اعلیٰ شخصیت خوابوں کی تعبیر پر معروف ہوئے کہ ایک دن بادشاہ کو خواب آیا۔ یہ تیسرا حصہ زندگی کا، یعنی 3 حصے تھے، یعنی غلامی تک، پھر اس کے بعد بادشاہت اللہ نے مصر میں اس تخت تک لے کر جانا۔ تو بادشاہت اللہ نے کیسے دی، وہ زندگی حکمران کی حیثیت سے کیسے گزروائی، کیسے بسر کی انہوں نے، یہاں پر اس کا تذکرہ ہے۔ اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا نا، اس نے خواب دیکھا، اس نے خواب ڈریم اس طرح کا دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، پتلی گائیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک ڈالیاں ہیں، سٹے جو ہوتے ہیں، یہ اکثر اب ٹہنیاں جو ہوتی ہیں سرسبز، وہ 7 خشک ہیں، 7 سرسبز ہیں۔ خشک ٹہنیاں جب ان کے ساتھ چمٹتی ہیں تو وہ ہری بھری بھی خشک ہو جاتی ہیں۔ اب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنے سارے کاہن جمع کیے، سارے اپنے جتنے ان کے جھوٹے خداؤں کے ماننے والے تھے وہ سب جمع ہوئے، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکا۔ تو جو بادشاہ کے پاس، میں نے پچھلے خلاصے میں اس کا تذکرہ کیا تھا، جن کے خوابوں کی تعبیر بتلائی یوسف علیہ السلام نے، اور وہ بادشاہ کا جام پلانے والا خاص بندہ، ان کے ساتھ رہنے والا، اس نے پھر اشارہ کیا کہ بادشاہ ایک شخص ایسا ہے، وہ باغ اس کے اندر، جیل کے اندر، وہ تعبیر بڑی کمال بتلاتا ہے۔ میری بھی تعبیر اسی نے کی تھی کہ میں اس عہدے پر فائز ہو جاؤں گا، میں واپس پہنچ جاؤں گا جیل سے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے یوسف علیہ السلام تک رسائی کی اور اس نے بلایا اور کہا کہ میرا خواب سنایا جائے اور اسے تعبیر پوچھی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ 7 خشک، یعنی جو ٹہنیاں ہیں، 7 سرسبز ٹہنیاں اور موٹی گائیں کو پتلی گائیں کا کھانا، اس کی یہی علامت ہے کہ 7 سال تک مصر کو بہترین قسم کی پیداوار ہوگی، بارشیں زیادہ ہوں گی، کاشتکاری زیادہ ہوگی، غلہ زیادہ ہوگا، اور اگلے 7 سال جو ہیں وہ مصر کو بڑے قحط کے درپیش ہوں گے، اور کوئی وہاں پر تر و تازگی اور زمین سے اناج اور یہ بارشیں نہیں ہوں گی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بالکل یہی تعبیر ہے میرے خواب کی، اور خوشی تھی کہ تعبیر پتہ لگ گیا، خواب کا پتہ لگ گیا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس کا حل کیا ہے۔ مصر جیسا ملک، اتنا بڑا ملک اور اتنا بڑا بادشاہ، اور اس کا ملک 7 سال تک قحط میں رہے گا، گزارا نہیں ہوگا جب زمین 1-2 سال تک اناج نہیں اگائے گی۔ 7 سال تو پہلے والے کھا لیں گے، چلو جب تک اللہ نے بارشیں نازل کرنی ہے، فصلیں اگتے رہیں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو حل پیش کیا، فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ غلے کو سٹوں میں ہی محفوظ کر لیا جائے، جو 61 سالی کا سال آئے گا اس کے اندر سے پھر دانوں کو سٹوں سے نکال کر استعمال کر لیں گے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، اسلام کا ہیرو ہے، یعنی دین کا، اللہ کے دین حنیف کا، جو اس وقت کی شریعت ہے، اس وقت کا پیغمبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں سائنس اور باقی چیزیں، آپ اگر عقل لڑائیں نا تو اسلام میں سائنس مکمل کی مکمل اللہ نے بیان کر دی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو سائنس کے ہم نے دریافت کی ہے اور اسلام نے اس کو بیان نہیں کیا۔ قرآن اور سائنس پر بھی انشاءاللہ کبھی آپ سے بات کریں گے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو اس کا حل پیش کیا تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو رہا کروا کے بڑا اکرام کیا، ان کو حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے قبول کیا اور کہا کہ وزارت زراعت، خزانہ، یعنی کہ یہ جو سارا بیت المال کی جو ذمہ داری ہے، آپ اس کی مجھے ادا کر دیں، مجھے بخوبی یہ نبھانی آتی، میرا تجربہ بھی اچھا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے عہدہ دے دیا، اور یوسف علیہ السلام نے کمال دانش مندی سے غلہ محفوظ رکھا۔ پہلے اتنا بیجا کہ اسے جمع کرنا شروع کر دیا، اور جمع کرتے کرتے یوسف علیہ السلام نے مصر کو اتنا غلہ جمع کروا دیا کہ ارد گرد کے جو ملک تھے نا ان میں بھی قحط پڑ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام مصر کا شہر، بادشاہ، یہ ریاست جو ہے مصر کی، دوسرے ملک کے لوگوں کو بھی غلہ دینا شروع کر دیا، لیکن شرط ہوتی تھی کہ غلہ صرف ایک شخص کو ملے گا، وہ بھی اس کے اونٹ کے اوپر، اس کے اونٹ کے برابر غلہ ملے گا، اس کے بوجھ کے برابر، وہ زیادہ نہیں لے جا سکتا، کیونکہ بڑے تاجر یہاں سے غلہ خرید کر اپنے مہنگے داموں ملکوں میں جا کر بیچیں گے اپنے ریٹ پر،
تو یوسف علیہ السلام نے یہ اصول رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص غلے کو اپنے اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ جو اتنی دور اس علاقے میں کنعان میں رہتے تھے، وہ سارا ملک ان کا قحط میں پڑ گیا اور گندم ختم، خوراک ختم۔ کسی نے بتلایا کہ مصر میں بادشاہ ہے کہ وہاں چلے جائیں تو وہ آپ کو عنایت فرمائے گا، اس وہاں غلہ موجود ہے۔ تو وہ سارے بھائی اکٹھے ہو کر، صرف بنیامین نہیں آیا، ماں باپ نہیں آیا، تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ، یہ باقی بھائی سارے جمع ہو کر مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے مصر میں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور اب یوسف علیہ السلام کا عہدہ بڑا تھا، وہ بادشاہ ان سالوں میں فوت ہو گیا اور ساری بڑی وزارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا پورے مصر کا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب وہ اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تو ان سے حال احوال پوچھا، لیکن اپنا نہیں بدلایا انہیں، لیکن ساری انفارمیشن لے کر بڑا احترام، بڑا پیار دیا انہیں، اور واپس لے جاتے ہوئے ان کے غلوں کے اندر ہی ان کی وہ جو جمع پونجی یا جو ان کی قیمت تھی نا وہ لے کر آئے تھے، اسی غلے کے اندر انہوں نے بوریوں کے اندر دوبارہ واپس رکھ دی۔ تو جب انہوں نے گھر جا کر ساری بات اپنے باپ یعقوب کو بتلائی، یعقوب علیہ السلام کو، اور کہا کہ اس بادشاہ نے ہمارے ساتھ بڑا پیار کیا، اس نے دیکھیں کتنا غلہ دیا ہمیں، لیکن اس نے کہا اگر اگلے سال غلہ لینا ہے تو وہ بھائی جو تمہارا اس شہر میں ہے اسے بھی آنا پڑے گا، وہ اپنا غلہ خود لے کر جائے گا، وگرنہ غلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بات کر کے بڑے حیران ہوئے، یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں اپنا بیٹا نہیں بھیج سکتا، میں پہلے یوسف کے بڑے درد میں ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد نے دیکھا کہ جب بوریاں کھولی گئیں تو ان کے پیسے انہیں واپس مل گئے جس کے لیے وہ خریدنے گئے تھے۔ تب یعقوب علیہ السلام کو یہ اعتبار ہو گیا کہ بادشاہ بڑا اچھا ہے، انہوں نے پھر حامی بھری اور جانے دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہنچنا مصر میں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا جو 1 ماہ سے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو علیحدہ ملاقات کی، علیحدہ کمرے میں بلا کر ساری بات بتلائی کہ میں تمہارا بھائی یوسف بن یعقوب، جسے تم یعنی تمہارے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور گھر سے اس طرح مجھے لے گئے، لیکن اللہ مجھے یہاں بادشاہت کے تخت تک لے آیا۔ بنیامین پہلے بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیسے ماحول ہیں، کیسے معاملات اللہ نے لا کر کھڑے کر دیے، لیکن بات بڑھتی یہاں تک چلی گئی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتلا دیا تھا۔ فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامان میں کچھ رکھوا دوں اور میں شور ڈلواؤں گا، تم نے بس حقیقت کو ظاہر نہیں کرنا اپنے بھائیوں پر۔ سواریاں لد گئیں، بوریاں اس کے اوپر لاد دی گئیں۔ بادشاہ کا پیالہ نا جام والا بڑا مہنگا پیالہ تھا، یا سونے کا ہوگا اس وقت، انہوں نے بنیامین کی بوریوں میں ڈال دی جو اس کی سواری پر تھی، اور وہ سارا سامان لاد دیا۔ جانے لگے تو پیچھے سے بھاگ کر ایک غلام نے آواز دی، رکو اے قافلے والے، ٹھہر جاؤ، تم نے ہمارے بادشاہ کی چوری کی ہے۔ بھائی بڑے حیران ہوئے کہ ہم میں سے تو کوئی چور نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں چرایا، لیکن جب ساری تلاشی شروع ہوئی تو بنیامین کی بوریوں سے وہ بادشاہ کا پیالہ نکل آیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہاری شریعت میں چور کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور 1 سال تک مالک کی خدمت کرتا ہے، فرمایا اسی اصول کے مطابق بنیامین میرے پاس رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دراصل یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کے پاس رکھنے کی پلاننگ تھی، یہ ان کا ایک منصوبہ تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس کیسے رکھو۔ لیکن وہ جو بھائی آئے تھے جو باپ کو منت سماجت کر کے، پہلے یوسف والا مسئلہ تھا، اب یہ مسئلہ بن گیا، تو بڑا بھائی شرمندگی کے باعث کہنے لگا میں واپس نہیں جاؤں گا اپنے باپ کے پاس، میں نے نہیں جانا، مجھے گھر جانے سے انکار کرنا ہے، میں اپنے گھر والد کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پہنچے یعقوب کے پاس، یعقوب نبی کے علیہ السلام، تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، تو وہ بادشاہ نے رکھ لیا۔ بڑا بھائی وہ شرم کے مارے نہیں آیا، تو یعقوب علیہ السلام کو بڑا رنج پہنچا۔ کہا پہلے ایک یوسف کا درد تھا، تینوں بیٹوں کا درد، لیکن اللہ اکبر، اب 3 کا درد لے کر تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ جو غلہ لے کر گئے تھے، درد تکلیف بھی سہ رہے ہیں، یعقوب نبی بھی اندر ہیں، بھائی بھی، غلہ ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ غلہ لینے کے لیے واپس مصر آئے تو بڑے پریشان تھے۔ قرآن اس کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ بادشاہ کے حضور پیش ہو کر انہوں نے اپنی غربت کا حال سنایا کہ ہمارے کاروبار بند ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جانور تڑپ رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، رو رو کر میرے باپ یعقوب کی بنائی چلی گئی ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے یوسف کے غم میں بڑا رو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو تکلیف میں اور پریشان ہوئے، انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامنے پھر اپنا وہ سارا قصہ کھول کر سامنے رکھ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف، اپنا راز فاش کر دیا، اور فرمایا کہ جاؤ جا کر پورے خاندان کو، والد والدہ سب کو لے کر مصر داخل ہو جاؤ۔ بھائی بڑے شرمندگی میں، پریشانی میں کہ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور اللہ کہاں لے کر آ گیا۔
بعض دفعہ لوگ آپ کو کنویں میں گرانا چاہتے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ کو لوگ گرانا چاہتے ہوتے ہیں، کبھی الفاظوں سے، کبھی نظروں سے، کبھی کسی وجہ سے، بزنس میں، گھروں میں۔ اس طرح کی روایت بن چکی ہے کہ لوگ دوسرے کو ذلیل کرنا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن جن کو اللہ عزت دینا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اور ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے یوسف کو کہاں لا کر عزت دی؟ بھائی بیچارے گئے واپس اور سب وہاں پر مصر کے لا کر والدین کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے، تو یوسف علیہ السلام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلے۔ وہ منظر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح یوسف نے اپنے باپ یعقوب کو پہلی دفعہ دیکھا اتنے عرصے بعد، اور کیا ان کی تڑپ ہوگی، اور دونوں باپ بیٹا پیغمبر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی، یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا، یوسف علیہ السلام نے باپ کو لا کر اپنے تخت پر، شاہی تخت پر بٹھایا، والد اور والدہ دونوں کو، اور سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جو بھائی تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے، ایسے سامنے گر پڑے سجدے میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بچپن میں دیکھے گئے خواب کو میرے رب نے آج پورا کر دیا۔ کئی صدیوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جب واپس فلسطین یہ قوم آئی تو اس تک ساری حکومت اور سارے معاملات مصر کے یہ دیکھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا۔ زندگی پریشان لگے نا تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، اس سورت کو پڑھ لیں۔ سورہ یوسف آپ کو ایمان دے گی، جرت دے گی، گرنے سے بچائے گی۔ تو اس سے آگے سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد مکہ کے آخری دور میں نازل، سورہ یوسف کے بعد یہ نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا مختلف جہتوں سے تعارف پیش کیا گیا ہے۔ جہتوں یعنی مختلف اینگل سے، مختلف باتوں سے۔ وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، خالق کائنات وہی ہے، پیدا اس نے کیا ہے، ساری کائنات کے اندر ربوبیت کو اس نے تسلیم کروایا کہ وہ رب ہے، اور اسی کے سامنے سب سربسجود ہوتے ہیں، سارے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ اللہ سورۃ الرعد کی 2 نمبر آیت سے لے کر 13 نمبر آیت تک اللہ اس میں یہ سارا تعارف آپ کو کروائیں گے۔ آپ سنیں گے نا سورۃ الرعد، اس میں اللہ ساری اپنی تعارف کہ میں کون ہوں، میں نے کس کو پیدا کیا، کیسے کیا، میں نے خزانے کیسے دیے، زمین و آسمان کیسے پیدا کیے، اللہ ساری باتیں اس کے اندر کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 14-16 نمبر آیت کو آپ پڑھیں گے سورۃ الرعد کی، اللہ کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کی دعا قبول نہیں کر سکتے، اور انہوں نے آج تک کچھ پیدا نہیں کیا ہے۔ کہ اللہ اتنی بڑی دلیل دیتے ہیں ان کو جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں۔ اگر مسجد میں آپ قبر بنا کر اس کے سامنے سجدہ کریں گے تو آپ نے کس کو معبود بنایا ہے؟ وہ تعظیمی سجدہ ہو یا جو مرضی بنا لیں، آپ اپنے خزانوں کے لیے، لنگروں کے لیے، اور پتہ نہیں کن کن ذہنوں کے لیے کہ دربار پہ حاضری دینی ہے، فلاں جگہ پہ سجدہ کرنا ہے، فلاں بڑے کو ماننا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے لوگ تصویریں لگا کر گھروں میں تو اپنے بزرگوں کو ان کو سلام کر کے نکلتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جن کو تم اللہ کے مقابل معبود بنا رکھا نا تم نے، یہ کسی کی بھی ان کی حالت یہ ہے کہ دعا قبول نہیں کر سکتے، اور نہ انہوں نے آج تک کچھ پیدا کیا، نہ کچھ بنا سکتے ہیں۔ یہ 14 نمبر 16 نمبر آیت سورۃ الرعد کی پڑھ کر دیکھ لیں آپ، اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے نا 17 نمبر آیت اور بقیہ، اس میں اب تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے، یعنی اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت، اپنی وحدانیت اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے، کیونکہ مکہ کے لوگ، مکی جو آخری دور تھا جس میں یہ صورت نازل ہوئی، شرک عروج پر تھا، ان کو تکبر تھا اپنے شرک کا، ہر وقت غیر اللہ کی باتیں کرتے، اللہ کی قرآن کی آیتیں سنتے تو کہتے معاذ اللہ یہ جادوگر خود لکھتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان مشرکوں نے جب دیکھا نا کہ آج جو تم مسلمانوں کی کمزور حالت اور انہیں دبا ہوا دیکھتے ہو، تو اس کا مطلب اللہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام سچا دین نہیں ہے، کہ صحابہ کمزور ہیں، مال و متاع اتنا نہیں ملا، بیچارے ہجرت کر کے آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور میں جب کہ مثال دے کر اللہ سمجھ، بلکہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ جو بھی خشک پتے ہوتے ہیں یا کچرا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ تیرتا پھرتا ہے اور بھاری چیزیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں، وہ بیٹھی رہتی ہیں، یہ گندے کچرے ہی ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے پھریں، اوپر اوپر اچھلتے پھریں۔ اور میرے صحابہ جو ہے نا، اس کی مثال اس طرح ہے، وہ وزنی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس طرح تنکوں کی طرح نہیں بکھرے ہوتے، ان کی اہمیت، ان کا وزن، وہ پانی میں جس طرح دبا ہوتا ہے سیلاب میں پتھر، ان کی مثال اس طرح اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جب سونے کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے، گولڈ کو، تو اس کی میل کچیل اوپر اٹھ آتی ہے، جبکہ اصل سونا وہ نیچے رہتا ہے۔ یعنی بھٹی میں اگر آپ گولڈ کو رکھیں نا تپانے کے بعد تو اس کی ساری میل کچیل اوپر نکل آتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل جو سونا ہوتا ہے فرمایا کہ وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ اندر جو بیٹھی ہوئی چیز ہے نا وہی اصل ہے، وہ اصل سونا ہے۔ اور فرمایا کہ یہی سچا اور برحق دین ہے، اس کی مثال اللہ نے 17 نمبر آیت میں یہ سمجھائی ہے۔ تو یہ ساری صورت آپ پڑھیں گے نا، اس میں اللہ نے کمپلیٹ باتیں اپنے ایمان کے لیے، اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے
مسلمانوں کو اللہ پر یقین دلوانے کے لیے اللہ نے اس میں باتیں کی ہیں۔ تو یہ سورۃ الرعد اس کو پڑھنا چاہیے، یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ کا تعارف آپ کو ملے گا۔ اس سے آگے سورۃ ابراہیم ہے۔ سورۃ ابراہیم سورہ رعد کے بعد نازل ہوئی، یعنی جو پچھلی صورت میں نے بتائی ہے اس کے بعد یہ ابراہیم صورت نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے وہ پیغمبر جد الانبیاء ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے جب واپس آئے نا تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حلیہ بتلائیں، فلاں صحابی کا ایسے تھا، فلاں کا ایسے تھا۔ بتایا نا کہ موسیٰ کا رنگ ایسا گندمی اور عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں ایسی وجاہت اور یوسف آدھی دنیا کا حسن جیسے ان کے چہرے میں۔ پوچھا جبرائیل اس کا ابراہیم کا حلیہ سٹائل کیسا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے جد الانبیاء ابراہیم کا پوچھتے ہو کہ ان کا حلیہ، ان کا نظر آنا، ان کا چہرہ، ان کی رنگت، جسامت وہ کس طرح کی ہے؟ انظر الی وجہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لو، ہو بہو ابراہیم جیسا ہے۔ دادا ہے نا، جد الانبیاء ہے نا وہ، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر بلایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو۔ تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر نازل فرمائی، کس طرح انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، بیت اللہ بنایا، اولاد کی قربانی ہے، انہوں نے عراق میں کس طرح قربانیاں دی، ساری تذکرے اللہ نے کی ہیں۔ اس صورت کو بھی ایمانداری سے پڑھیں، آپ کی توحید پکی ہو جائے گی، پھر ادھر ادھر کے دھکے، یہ کہانیاں بابے یہ انشاءاللہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نعمت عطا کرنے اور چھیننے کے دو خدائی اصول بیان کیے ہیں اس صورت میں، یعنی وہ اصول وہی ہے شکر اور ناشکری۔ قرآن میں جگہ آتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی اللہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ کا تمہارے ساتھ کیا جوڑ بنتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم جنگ کر سکتے ہو؟ اللہ تمہارے ساتھ بدلے لینے کے لیے تمہیں مارتا ہے؟ یا اللہ کو کیا ایسا تمہارے ساتھ ضد ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرتے ہو اور ایمان لاتے ہو، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شکر کیا کرے، جہاں موقع ملے اللہ کی ثنا کا، کھانا کھانے کے بعد آپ کی سونے اٹھنے کی دعائیں، سفر کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس حال میں ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی قسم آپ شکر والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، وگرنہ قرآن کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ کہتے ہیں پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شکر و ناشکری کے اصول سمجھائے ہیں۔ اس سے آگے اللہ کہتے ہیں سورۃ ابراہیم کی آپ پہلی جو آیت پڑھیں گے، قرآن مجید کا مقصد لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانا ہے۔ قرآن یہ صرف آپ کو محض قصے کہانیاں یا فلمیں ترتیب دینے کے لیے، جس طرح ان نبیوں کے ناموں پر لوگوں نے فلمیں بنا لی، معاذ اللہ نہیں بنانی چاہیے تھی، تو وہ اللہ کہتے ہیں یہ اس میں باتیں ایسی نہیں ہیں، یہ قرآن اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والا ہے۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ 4 اور 5 نمبر آیت کا مطالعہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی صورت کا، تو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کی زبان میں وعظ کرتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں، کہ کل کو یہ نہ کہے کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، اب کوئی ہمارے سامنے فلپینی بولے اور چائنیز بولے تو ہمیں سمجھ نہیں آنی نا۔ اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا جو پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھ آتا ہے، اس عربی زبان کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ تو ان نبیوں کو بھی اللہ نے بھیجا نا، تو اللہ کہتے ہیں ہر قوم میں اپنی اپنی زبان میں اللہ نے واعظ کرنے والے نبی بھیجے، اور ان کا مقصد بھی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانا ہوتا ہے۔ یہ اللہ 4 اور 5 نمبر آیت تک قرآن کی اہمیت اور انبیاء کی اہمیت کے وہ کس لیے ہوتے ہیں اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ اس سے آگے 7 نمبر آیت وہی جو میں نے پڑھی ہے کہ اگر شکر کرو گے تو مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر نہ شکری کرے گے تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اللہ کے شکر بجا لانا ہے۔ اس سے آگے ابراہیم علیہ السلام جن کے بیٹے اور نسل ہونے پر عرب فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس جگہ صرف اس لیے آباد کیا تھا کہ یہ جگہ اللہ کے گھر کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ پھر باپ بیٹے نے مل کر خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر یعنی بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھنا، جبکہ تم ان کی یہ لاج رکھی، یعنی اللہ نے اس چیز کو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بتوں سے میرے نبی کے ہاتھوں آزاد کروایا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیت اللہ کو بھر دیا۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے یہ 35 اور 37 نمبر آیت تک آپ پڑھیں گے نا کہ یہ تم نے ان کی یہ لاج رکھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بتوں سے اللہ ان کو بچا کے رکھ، اور تم نے ان کو بتوں سے بھر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ شکوے بھی کر رہے ہیں اس صورت میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ قربانیاں، خلیل بننا آسان نہیں تھا، اتنی زیادہ قربانیاں کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں عام بندے کتنے ڈول جاتے ہیں، وہ تو پیغمبر تھے، اللہ نے استقامت دے ہی رکھی۔ پہلے قوم کی عذاب کی ٹینشنیں، انہوں نے مکالمے کیے، مناظرے کیے، پھر غلہ بند کر دیا ابراہیم علیہ السلام کا، پھر ان کے بتوں کو توڑ کر سمجھانا، ان کا آگ میں جانا ابراہیم علیہ السلام کا، اور بھی بڑی چیزیں، وطن جلا وطن ہو جانا، راستے میں بیوی کے اوپر اس ظالم بادشاہ کا غلط نیت سے حملہ کرنا، پھر بیٹا نہیں تھا، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا تو کہا کہ اسے تم جہاں آج بیت اللہ ہے
یہ جو بیت اللہ چمکتی آپ کو رونقیں نظر آتی ہیں نا، یہ محض کالے پہاڑ تھے، سیاہ پہاڑ۔ یہ قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ رونق بخشی ہے، جو اس وقت اندھیری نشانیاں تھی اور بظاہر لگتا نہیں تھا یہاں اولاد کیسے جیے گی۔ وہ ابراہیم جو آگ میں جاتے ہوئے نہیں پوچھ رہا کہ اللہ میرا کیا بنے گا، وطن سے نکلا نہیں پوچھا کیا بنے گا، بتوں کے لیے توڑا اور ساری قوم سے مناظرہ کیا نمرود سے، نہیں پوچھا۔ جب بیٹے کو چھوڑا نا ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو پھر پوچھا اللہ بواد غیر ذی زرع، یہاں تو کچھ بھی نہیں اگتا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کے لیے چھوڑ کر گئے۔ آج دنیا وہاں کے پانی پینے کو ترستی ہے، اپنے لیے شفا سمجھتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلایا اس زمزم کو۔ وہاں کی کھجوروں کی اہمیت، اس شہروں کی، اس مکہ کی اہمیت کے لاکھوں روپے لگا کر لوگ اس گھر کے چکر کاٹنے جاتے ہیں۔ ہاجرہ جہاں پریشان ہو کر بھاگی تھی نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اللہ نے کہا قیامت تک تیرے قدموں پر، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اسماعیل کی والدہ، تیرے قدموں پر جس پانی کے لیے تو اسماعیل کے لیے تڑپی ہے، تو ماں بھی ہے اور اللہ کے لیے قربانی دے رہی ہے، تیرے قدموں پر میں دنیا کو نہ بھگاؤں تو مجھے رب کون کہے گا؟ چودھری و نمبردار و بادشاہ ہو، اللہ نے صفا مروہ دوڑا کر دکھا دیا۔ حجر اسود مقام ابراہیم، جو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نہ پڑھے نہ عمرہ قبول ہوتا ہے نہ حج قبول ہوتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں دیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے جتنا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہاں یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو سمجھیں، اس صورت کا مطالعہ کریں۔ یہ شخصیات کوئی عام سی بیٹوں کے نام رکھنے کے لیے صرف یہ نام نہیں ہے، یہ زندگیاں ہیں، ان کے اندر اللہ نے اتنی زندگیاں پرو دی ہیں، ان موتیوں کو پرو دیا اس قرآن کے اندر۔ ہر موتی کا الگ اللہ نے رنگ بنایا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ اس گلشن کو، اس کے اندر جو اللہ نے آباد رکھا ہے، ان عظیم نبیوں کو، بڑے بڑے پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ ان قرآن کی صورتیں جو ہے، ان کے اندر جو باتیں ہیں میرے بھائی، زادتہم ایمانا، مومن کے آگے یہ پڑھا جائے تو اس کا ایمان بڑھ جانا چاہیے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس کو سیکھیں۔ تو یہ 13ویں سپارے میں میں نے 2-3 باتیں، 3 صورتوں کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام اور سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے۔ مزید آپ ڈیٹیل سے خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی یہ عظیم شخصیات، جس طرح نحن نقص علیک احسن القصص، جس طرح حضرت اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو واقعہ سنایا، پھر سورۃ رعد کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کروایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورت، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔